معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ چونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا چینل اب سیاست میں ذرا داخل اس کو مجبوراً ہونا پڑا ہے کہ ہر قدم پر، وہ سماجی مسئلہ ہو، وہ اخلاقی مسئلہ ہو، مذہبی، ہر جگہ ہمیں سیاست اتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سیاستدانوں کے کیریکٹر کی وجہ سے پورا ماحول، پورا انوائرمنٹ جو ہے سماجی اور اخلاقی، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو جو حالیہ سیلابوں میں جو صورتحال ہوئی ہے وہ تو آپ چھوڑ دیجئے، ابھی یہ جو اب پوسٹ فلڈ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، پرٹیکولرلی جو آپ کا کاٹن کی کراپ آپ کی بالکل ختم ہو گئی، اس کی امپورٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جی انڈیا سے جلدی انڈیا سے آ سکتی ہے تاکہ آپ یہ فصل اگا سکیں، تو اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے اور روکا جا رہا ہے لوگوں کو۔ تو جناب عالی، جو آپ کی معاشی صورتحال ہونے جا رہی ہے، میں نے ایک کتاب ایسٹ پاکستان فال پر میں بہت دفعہ اس کا ذکر کر چکی ہوں، سلمیٰ کا مقدمہ ڈھاکہ سے کراچی تک، اور اردو انگریزی میں جو وہ انیشلی ایک چھوٹا سا بکلیٹ اس پہ چھپا تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی چونکہ میں محترمہ سے بی بی بے نظیر سے میں وعدہ کر چکی تھی کہ اب یہ ٹائٹل میں یوز نہیں کروں گی کسی جگہ۔ جنہوں نے سلمیٰ کا مقدمہ پڑھا ہے انہیں معلوم ہے اس کا ٹائٹل کیا تھا۔ تو میرا وعدہ ان کے ساتھ تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے، تو جن لوگوں سے آپ وعدہ کر لیں اور وہ دنیا میں بھی نہ ہو تو کم از کم آپ کو اس وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ سلمیٰ کے مقدمے میں میں نے آج سے 25 سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ اب یہاں کوئی سندھی، پنجابی، اردو، پشتو کا جھگڑا نہیں ہوگا، اب جو جھگڑا ہوگا وہ ہیوز اور ہیوز ناٹس کا ہوگا۔ میرے پاس ایک لڑکا کام کرتا تھا، بہاری تھا، اور وہ بنارس کالونی سے آتا تھا۔ میں بیسیکلی ٹیکسٹائل انجینئر ہوں، تو میں اپنا پرنٹنگ ہینڈ پرنٹس کرواتی تھی اس کو۔ تو وہ مجھے کہنے لگا، باجی آپ ساری چیزوں کو بھول جائیں گی۔ یہ 25 سال پہلے اس نے کہا تھا، جب بہت کرفیو لگتے تھے کراچی میں، جب بہت زیادہ آفت مچی ہوئی تھی، کراچی کی اکانومی تباہ ہو رہی تھی، وہ تو اب تو بالکل برباد ہے۔ تو اس نے کہا تھا، باجی ابھی تو لوگ جو ہے نا گھروں میں گھس کر جو ہے نا یہ امیروں سے نکال لیں گے اپنا حصہ، اور آج وہ ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ ڈکیتی، رابری، مرڈر، کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ یہ معاشی ابتری ہی کا نتیجہ ہے۔ اور ہماری جو خواتین ہیں، ایک آڈیو میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ خواتین اب ذرا ریلکٹنٹ ہوں زیورات سونے کے اور ہیرے پہننے سے، چونکہ اب جو اگلی باری ہے وہ میرج ہالز کی ہے، وہاں گھسیں گے اور وہاں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو تھوڑا سا لگام ڈال لیجئے اپنے سنگار کو، اور آرٹیفیشل جیولری وہ بھی کچھ کم مہنگی نہیں ہے آج کل، تو آپ آرٹیفیشل جیولری پہن کے چلی جائیں وہاں پر۔ کسی نہ کسی خواہش کو تو آپ کو اپنی لگام ڈالنا پڑے گا نا بھائی، گھر آپ چلاتی ہیں۔ خاتون خانہ جو ہے اس سے پوچھو اس بیچاری پر کیا گزر رہی ہے۔ میں مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، اور اپر مڈل کلاس جو جتنی اوپر جانے کے لیے جن حرکتوں میں انوالو ہو رہی ہے، تو اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ کراچی جن لوگوں کی آماجگاہ بن چکا ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں کہ اب کراچی کا جو اصلی آدمی تھا اردو سپیکنگ، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہر بچہ، ہر یوتھ میں سے ہر بچہ یہاں سے نکلنے کے چکر میں ہے۔ افغانستان نے آپ کو گھیر لیا ہے، وہ افغانی جن کے ساتھ ہمیشہ ہماری حکومت نے، ہماری ریاست نے نیکیاں کی، اس افغانی نے مکمل طور پر کراچی کو کیپچر کر لیا، فتح کر لیا اس نے کراچی کو چاروں طرف سے۔ اور دوسرا جو آپ کا ملازمین کا طبقہ ہے، سرائکی بیلٹ، اس نے وہ ادھم مچائی ہوئی ہے۔ سروسز جو ہیں ان کی وہ اتنی ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ان کا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کراچی آتے ہیں اور 1 سال کے اندر یہاں پر وہ مکان بنا لیتے ہیں، جبکہ ایک بیچارہ معمولی کام کرنے والا لڑکا، پڑھا لکھا لڑکا، گریجویٹ لڑکا، بینکر، وہ تو یہاں پہ 20 سال ہو گئے ہیں، وہ اپنا گھر نہیں بنا سکا۔ یہ 2 سال میں بنا رہی ہیں یہ عورتیں۔ ایک عورت آتی ہے، اپنی 5 لڑکیاں گھروں پہ رکھوا دیتی ہے، باجی میں نے وہ فلاں جگہ کھڑی کر دی ہے، فلاں جگہ کھڑی کر دی، تنخواہ کتنی ہے؟ وہ 15,000 سے شروع ہو کے آج 30,000 پر پہنچ چکی ہے۔ کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے۔ حکومت سندھ کو میں نے کوئی
4 مہینے پہلے یہ پروپوزل دی تھی کہ بھائی ایک لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ جو انلیگل امپلائمنٹ ایکسچینجز کھلے ہوئے ہیں آپ کے کچی آبادیوں کے اندر، جو سینئر ہو جاتی ہے ماسی کام کرنے والی ذرا سی، وہ اپنے گھر میں امپلائمنٹ ایکسچینج کھول لیتی ہے، اور اس کی جو چمچیاں ہیں وہ کہتی پھرتی ہیں ہم نے کمپنی سے آئے ہیں. ہم بھائی کون سی کمپنی ہے، کہاں رجسٹرڈ ہے، ٹیکس دیتی ہے وہ کمپنی، اس کے ویجز کس نے طے کیے ہیں؟ آپ خود طے کر رہی ہیں، چونکہ جتنا آپ ان کی سیلری انکریز کریں گی آپ کا کمیشن اتنا بڑھے گا. حکومت سندھ کا تو ویسے بھی آنکھیں بند ہیں نا، انہیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. صرف وہ ایک نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں، فریال تالپور صاحبہ کے شوہر جو ہیں 50-50 روپے کا نوٹ جس طرح بانٹ کے ذلت کے گڑھے میں اس آدمی کو گھسیٹ رہے تھے جو پہلے ہی مجبور بیچارگی سے بیٹھا ہوا ہے، اس کی عزت نفس کو کچل کے رکھ دیا آپ نے. دوسرے آپ کے وہ سراج آقا سراج صاحب جا کے ان سے کہتے ہیں، ان غریبوں سے یہ کہتے ہیں، میں ویسے وہ غریب اب نہیں، میں ان کو مورد الزام اس لیے ٹھہراتی ہوں کہ انہوں نے اپنے پیروں پر غلامی کی زنجیریں خود ڈالی ہیں. فرماتے ہیں آپ گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ کی آفت آئی ہے تم پر، تو تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. میں ان کو کہنا چاہتی ہوں بالکل صحیح، پہلی بار حکومت سندھ پیپلز پارٹی نے، ان کے حاکموں نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کا گناہ کیا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو، آپ کا گناہ یہ کہ آپ ان لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کو ووٹ ڈال کر آتے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا گناہ ہے. آپ اس گناہ سے باز آ جائیے، آپ دیکھیے اللہ آپ کے ساتھ کس طرح آپ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. چونکہ اللہ بھی تو کہتا ہے کہ تم پاگل ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تمہیں اپنے بچے نظر نہیں آ رہے ہیں، تمہیں اپنا گھر بار نظر نہیں آ رہا ہے، تم ہمیں جیے. بھٹو بھائی، بھٹو پہلے برباد کر کے گیا آپ کو روٹی کپڑے مکان کے چکر میں، پھر مہاجر کارڈ الطاف صاحب نے استعمال کیا کراچی میں، اب سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. تو اب تو عقل کے ہوش کے ناخن لو بھائی. کراچی کا شکر ہے، شکر ہے کراچی کے لوگ تھوڑے پڑھے لکھے تھے، ان کے جو گروپس بنے اس میں وہ بالکل بھی ایم کیو ایم ہاتھ سے گئی، اور عمران خان صاحب آپ کی ہو گئی موجیں، آپ کی لگ گئی موجیں. آپ جیتے ہیں، اس کے باوجود آپ الیکشن کمیشن کے اوپر پتھر مارنے سے باز نہیں آ رہے ہیں. آپ جب تک مکمل طور پر جیت نہیں جائیں گے اور آپ کو 100% ووٹ نہیں ملیں گے تب تک آپ کو الیکشن کمیشن کریڈیبل نظر نہیں آئے گا. یہی تو المیہ ہے ہمارا کہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بے ایمانی کرا دی، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بالکل صحیح ہوا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں تھی، ہم تو اپنے میرٹ پر جیتے ہیں. تو اب اس صورتحال کے حوالے سے جو الیکشن کی خان صاحب نے رٹ لگائی ہوئی ہے اور ان کے جو چاہنے والوں نے، تو اور روزانہ لانگ مارچ کی کال دینے کی دھمکی حکومتوں کو بھی اور ریاست کو بھی اور سب کچھ ڈسٹرب کر دیا ہے. میری خواہش ہے، یہ اس کو خبر مت سمجھیے گا اور سجیشن بھی ہے، نہ یہ خبر ہے، نہ یہ میں کسی ایجنسی والے کو جانتی ہوں، نہ میں کسی حوالدار کو جانتی ہوں GHQ کے. میں سمجھتی ہوں کہ اب 3 سال تک اس ملک میں کوئی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ہم الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ نیشنل گورنمنٹ بنیں اور اس نیشنل گورنمنٹ میں ہر پارٹی سے ایکسپرٹیز لے لی جائیں، پڑھے لکھے لوگ آئیں سامنے. 3 سال تک یہ نیشنل گورنمنٹ اپنا کام کرے. پرٹیکولرلی اکانومی کے حوالے سے ہمیں چھوٹے چھوٹے یونٹس بنانے پڑیں گے اور ان کو کوئی ایک اچھا آنیسٹ اکانومسٹ جیسے اشفاق حسن صاحب کا میں نام لیتی ہوں کہ ان کی سربراہی میں. اور اگر اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو اسحاق ڈار بھی بہت اچھے، بے شک وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن ان کو گمکس کا پتہ ہے، ان کو معلوم ہے کیسے کنٹرول کرنا ہے ڈالر کو. ان کو وہ سارے حربے اور ہتھیار جو ایک اچھے اکانومسٹ کے پاس ہوتے ہیں، وہ سارے ہتھیار وہ استعمال کر سکتے ہیں. مجھے ان سے یہی امید ہے. میرے تو وہ محسن ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں بہت سارے حوالوں سے. میں ان لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے اسحاق ڈار کو خوب گالیاں دیں اور اس کے بعد لنڈن جا کر ان کے پیروں میں بیٹھے. اور وہ کون تھے؟ وہ تھے ڈاکٹر دانش، مبشر لقمان. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسحاق ڈار کی اور نواز شریف کی ایسی باٹ لگائی ہوئی تھی، ایسا ستیہ ناسا مارا ہوا تھا. اور اب ان کو جب نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں اس طرف سے خان صاحب سے لفٹ ملنا بند ہو گئی، تو پھر وہ اچھل رہے ہیں، بہت زیادہ اچھل رہے ہیں. اور اب اسحاق ڈار دنیا کا سب سے بڑا اکانومسٹ ہے ان کے لیے. میں ان کو آج سے 25 سال پہلے بھی اکانومسٹ سمجھتی تھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں سمجھتی تھی، اور آج بھی اکانومسٹ سمجھتی ہوں. چونکہ ان کے جو ڈیسیشنز تھے اور جو ان کا موڈس آپرینڈائی تھا وہ کسی بھی اچھے اکانومسٹ سے کم نہیں تھا. ان کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر میں نے اعتراض اس وقت کیا تھا جب وہ پاور میں تھے. وہ جب اپوزیشن میں گئے تو میں نے انہیں سپورٹ کیا.
اور جب وہ پاور میں تھے تو میرا سب سے بڑا اعتراض تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کیا مطلب ہے، کیوں آپ نے یہ نام رکھا، صرف زرداری کو خوش کرنے پر لگے ہوئے آپ سب لوگ. اس پروگرام کا نام نیشنل انکم سپورٹ پروگرام ہونا چاہیے چونکہ یہ ہمارے ٹیکسز سے جاتا ہے، یہ نیشنل ٹریجری سے جاتا ہے. لیکن جب یہ ایک دیہات میں، ایک شہر میں، ایک جیالے کے پاس کے گھر میں پہنچتا ہے تو اس کی بیوی سمجھتی ہے یہ بے نظیر کے گھر سے آئیں یہ پیسے، اور ان کو ووٹ پڑ جاتا ہے. خدا کے لیے کسی پولیٹیشین کے نام پہ یہ انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہونا چاہیے. جیسے ثانیہ نشتر نے بہترین کام کیا ابھی. آئی سیلیوٹ دیز ٹو ویمن آف پی ٹی آئی، شاندانہ گلزار خان اینڈ ثانیہ نشتر. تو احساس پروگرام کے تحت انہوں نے جو کچھ کیا اس میں بہت سارے لیکنگز ہیں اور بہت سارے اس میں چونکہ صحت کارڈ کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز ہیں، وہ صرف پنجاب میں بٹا چند لوگوں کو، چونکہ ان کو پنجاب کو فتح کرنا تھا، ووٹ اگلا ووٹ چاہیے تھا خان صاحب کو. یہ بددیانتی ہے. دس از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. خان صاحب یاد رکھیے گا، دس از انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی. یہ بہت بڑی ڈس آنیسٹی ہے. تو نیشنل گورنمنٹ کی سجیشن میری ہے، میری خواہش ہے یہ، اور جو میرا تجربہ ہے 32 سال کی سرکاری ملازمت کا، پرٹیکولرلی 22 سال الیکشن کمیشن کے ساتھ جو گزارے ہیں، کہ 3 سال تک پاکستان کی اکانومی الیکشن افورڈ نہیں کر سکتی. اتنی کمزور ہو چکی ہے اکانومی. خدا کے لیے اس پیسے کو بچائیں. 70 لوگوں کی کیبنٹ آپ نے بنا کر پھینک دی ہے، جس میں سے 20 کے پاس تو پورٹ فولیوز ہی نہیں ہیں. نیشنل گورنمنٹ بنے، اس نیشنل گورنمنٹ میں سارے ٹیکنوکریٹس پڑھے لکھے لوگ ہوں، اور وہ پہلے اکانومی کو اپنے اس ڈگر پر لے آئیں جہاں سے ہم کم از کم اپنے قرضے اتارنے کے لائق ہو سکیں اور دوبارہ سے چیزیں گرو ہوں. ایک اللہ نے ایک امتحان میں ہمیں ڈالا ہے، جس طرح کرونا سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ لڑی. دیٹ واز اے ویری گڈ اسٹیپ دے ہیو ٹیکن. بہت اچھے میجرز لیے پی ٹی آئی نے. خدا کے لیے خان صاحب اس حوالے سے بھی سوچئے. الیکشن آپ کے کام نہیں آئیں گے، الیکشن بالکل آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ مزید گرتے چلے جائیں گے. یہ جو اتنا ہجوم کٹھا کیا ہے نا آپ نے جلسوں کا، یہ جلسہ کھیلنا بند کر دیجئے پلیز. لوگ تنگ آ چکے ہیں. اور آپ کے روز روز کے نئے وعدے، نئی باتیں، اور وہی پرانا رونا پٹنا، یہ لوٹ لیا، وہ ڈاکو، یہ چور، اسٹیبلشمنٹ چور، فلانا چور، ڈھمکا چور. بھائی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں خان صاحب. میڈیا ہی کی کرٹسی ہے، اور سوشل میڈیا کی پرٹیکولرلی، کہ اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں. ان کو چونا لگانا اب اتنا آسان نہیں رہا. خدا حافظ.